الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين رافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معززین علاقہ، علماء کرام اور بزرگان دین، آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان اور اس درس قرآن کا عنوان اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت، وہ بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی صحابی نہ ہو تو وہ اہل بیت ہو نہیں سکتا. صحابی ہونا ہر کسی کے لیے شرط ہے، اگر صحابی نہیں ہوگا تو اہل بیت نہیں ہوگا. اس لیے یعنی جب جماعت کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں. تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا آپس میں اتحاد، پیار اور محبت آج ہمارا عنوان ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کا آپس میں پیار، آپس کا تعلق انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن مقدس کی چند محکم آیات سے آپ کے سامنے واضح کروں گا. دعائے خالق لم یزل مجھے حق صرف کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام احباب ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، جہاد سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے آپ احباب کے سامنے کلام مقدس کی سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 سے ایک آیت اور تلاوت کی ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے وسلم کے صحابہ کرام کے لیے اور حضرات اہل بیت اعظام کے لیے بطور نعمت کے اس بات کو بیان فرمایا ان میں آپس میں محبت اللہ کی نعمت تھی. یعنی اور اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان میں محبت کیوں ڈال دی؟ فرمایا اس وجہ سے ڈالی
دوسرے مقام پر بھی موجود ہے، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے ان کے درمیان میں محبت ڈال دی ہے، فرمایا ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ فرمایا اے میرا محبوب، اگر آپ آسمان و زمین کا سارا خلا بھر کر فرمایا خزانوں سے بھرا ہوتا اور آپ اس کو خرچ کر دیتے، ورنہ پھر بھی ان کے دلوں میں ایسی محبت نہیں ڈال سکتے تھے جیسی محبت میں خدا نے ڈالی۔ ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر تھی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا جب کہ تم لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر کے آنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کے آنے کی وجہ سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ کی نعمت محبت ہے۔ دو آیتیں، تیسری آیت سورۃ فتح میں ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی طرح ایک آیت سورۃ حجرات میں ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ چار آیات میں نے مختصر آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ اب قرآن مقدس اللہ رب العالمین کا فرمان مقدس اس چیز کو بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ جو مومن ہیں، فرمایا جو لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، فرمایا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا اللہ کی نعمت ہے اور اللہ پاک نے اپنی نعمت کے ذریعے سے ان کو بھائی بنایا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایک طرف قرآن مقدس کو رکھے اور دوسری طرف تاریخ کو رکھے، اب وہ تاریخ کی جھوٹی کتابیں جھوٹی تو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس سچی کتاب ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بطور نعمت کے اور بطور احسان کے ارشاد فرمایا، فرمایا میرا محبوب اس احسان کو یاد کر لو، فرمایا اے صحابہ اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی ہے۔ فرمایا یہ محبت کا تمہارے دلوں میں آ جانا، فرمایا یہ میں خدا کی نعمت ہے۔ فرمایا اس نعمت کو یاد کر لو۔ تو سب سے زیادہ نعمت کن پر تھی بھائی؟ صحابہ کرام پر تھی، اس لیے کہ وہاں اللہ کے محبوب پیغمبر موجود تھے اور اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ انعام بھی ان پر تھا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ محبت بھی انہی لوگوں کے دل میں آپس میں تھی اور آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میں نے بتایا کہ ایک طرف اگر آدمی تاریخ کی ساری کتابوں کو رکھے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کا کلام رکھے، اگر ایک آیت بھی ہوتی تو کافی تھا، اس لیے کہ سچی کتاب ہے۔ لیکن اللہ پاک نے بار بار بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا اور بہت مرتبہ فرما دیا کہ میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات بھی محبت کے موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت عظام کے درمیان میں ہمیشہ محبت رہی۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محبت تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی محبت تھی، اور ان کا آپس کا تعلق اور ان کی آپس کی رشتہ داریاں اور اسی طریقے سے کتابیں بالکل واضح طور پر بتاتی نظر آتی ہیں، جس میں امت مسلمہ کی کتابیں بھی ہیں اور فریق مخالف کے مذہب کی کتابیں بھی ان سارے اصولوں کو بیان کرتی نظر آتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ اور حضرات اہل بیت کے درمیان کس قدر محبت تھی۔ پہلے پیغمبر محبوب پیغمبر کے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے سسر بھی ہیں، یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق اگر مومن اور موحد نہیں تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ درست نہیں تھی، تو پھر اس صورت میں الزام حضرات صحابہ کرام پر نہیں آتا۔ جو آدمی الزام لگانا چاہتا ہے تو اس کا الزام براہ راست اللہ کے محبوب پیغمبر پر آتا ہے
العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے اور اللہ کے نبی نے ان کے اصول کے مطابق بقول ان کے کہنے کے مطابق حضرت عائشہ بن صدیقہ سے نکاح بھی کیا اور وہ مومن بھی نہیں تھی. میں نے کہا دیکھو تو صحیح عجیب بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر معصوم پیغمبر قرآن کے مخالف کبھی کر سکتا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی بھی سچا ہے اور بعد میں بولنے والی کتابیں تمہاری جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی مومن ہے, حضرت عمر بن خطاب بھی مومن ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ بھی مومن ہے. اور پھر اسی طریقے سے اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت اللہ کا قرآن جن کو اہل بیت کہتا ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والیاں ہیں. اور سورۃ الاحزاب نے بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ رب العالمین ارادہ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اے گھر والے تم کو پاک کر دیں. اور فرمایا کہ وہ گھر والے کون ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے کس چیز سے ارادہ فرمایا, لوگ بہت سارے بیان کرتے ہیں جی فلاں اہل بیت ہے فلاں اہل بیت ہے, لیکن اگر قرآن کو دیکھا جائے قرآن مقدس کے مطابق اہل بیت اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والیاں ہیں. اس لیے کہ اہل بیت اہل کا معنی والا, بیت میں نے گھر یعنی گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اس لیے کہا کہ اور اسی رکوع میں بیان فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب بہت سارے غزوات ہوئے اور مسلمان بہت سارے علاقے فتح کر کے آئے, سورۃ احزاب کا یہ رکوع ہے اور اس میں واضح طور پر بیان فرمایا پارہ نمبر 22 کا شروع کا حصہ ہے. فرمایا بہت سارا فتوحات ہوئی اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے بہت سارا مال غنیمت آیا اور صحابہ کرام کو تقسیم کیا. جب صحابہ کرام کو تقسیم کیا تقسیم کرتے جا رہے تھے حضرات ازواج مطہرات جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والیاں تھی جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ازواجہ امہاتہم, فرمایا یہ مومنوں کی مائیں ہیں. فرمایا جو بھی مومن ہے اس کی ماں ہے, اگر کوئی مانے نہ مانے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مومن کے لیے ماننا شرط ہے. اس لیے کہ مومن ہوتا تب ہے کہ جب اللہ کے قرآن کی آیات کو مانے اور اللہ کا قرآن اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والیوں کو ازواجہ امہاتہم, فرمایا یہ مومنوں کی مائیں ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں مرتبے میں مقام میں احترام میں عزت میں فرمایا سب سے اعلیٰ برتر اور بلند ہے. فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کی ازواج مطہرات و ازواجہ امہاتہم, فرمایا اسی طریقے سے ازواج مطہرات فرمایا یہ بھی مومنوں کی مائیں ہیں. اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ان امہات المومنین نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہنے لگی کہ ہم بھی جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر سے سوال کریں گی کہ ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا جائے اور دنیا کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے, تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر گئی, اپنا ایک نمائندہ منتخب کیا. بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اہل بیت کس کو کہتا ہے اور باقی اہل بیت کس طریقے سے ہیں, اس وجہ کو بتانا مقصد ہے کہ اللہ کا قرآن صرف اور صرف امہات المومنین کو اہل بیت کہتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والیاں ہیں وہی اہل بیت ہے. اس لیے کہ آیت بھی ان کے بارے میں اتر رہی ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مطالبہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب العالمین نے بہت ساری فتوحات کا زمانہ کھولا اور بہت ساری فتوحات ہوئی اور بہت سارا سونا چاندی جمع ہوا اور آپ کے پاس مال کے ڈھیر لگ گئے, تو کیوں نہ ہو آپ جس طرح باقی صحابہ کرام کے لیے تقسیم کرتے جا رہے ہیں تو کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیں. اللہ کے محبوب پیغمبر اس بات کو سن کر کچھ اپنی ازواج مطہرات سے خفا ہوئے اور خفا ہونے کے ساتھ ساتھ جدا ہو گئے, ایک الگ مقام پر اپنی رہائش رکھی اور صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے جدا ہے. صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے مجھ سے دنیا کا مطالبہ کرتی ہے جبکہ میں محمد رسول اللہ لوگوں کو دنیا سے نکال کر اللہ کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں لوگوں کو اس ختم ہونے والی دنیا سے نکال کر اللہ کی محبت میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں. میں لوگوں کو اس دنیا سے ہٹا کر
کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھ سے دنیا کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر کوئی اور نہیں، میری اپنی ازواج مطہرات ہیں اور جن کو اللہ کا قرآن امہات المومنین کہتا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے اور یہ مجھ سے دنیا کا مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ان سے جدا ہو گئے اور چند عرصہ تک 29 دن تک جدا رہے۔ 29 دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب میں ایک مکمل رکوع اتارا اور ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بہت مقام عطا فرمایا ہے، بہت اعلیٰ منصب عطا کیا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ آپ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں عزت اور مقام پر سرفراز کیا ہے۔ اب اسی وجہ سے جب آپ اللہ کے آخری پیغمبر کی ازواج ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اہل بیت میں شمار کیا ہے اور آپ کے لیے بہت بلند مرتبہ ہے۔ اب اس صورت میں اگر آپ دنیا کو چاہتی ہیں، فرمایا پھر تھوڑی سی دنیا دے کر ان کو اپنے سے جدا کر دیا جائے اور پھر ازواج مطہرات کے منصب سے بھی ہٹ جائیں گی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی دوسری آیت میں حکم آیا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان سے پوچھ لیجئے یہ دنیا چاہتی ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہے؟ فرمایا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہے پھر اس صورت میں دنیا کا مطالبہ کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر تشریف لائے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ ام المومنین کے گھر میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اللہ کا حکم آیا ہے، ایک قرآن کا رکوع اترا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے چند مسائل بیان فرمائے ہیں اور ایک حکم اتارا ہے، فرمایا ان کو اختیار دے دیجئے کہ آپ اللہ کو پسند کرتی ہیں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں یا دنیا کی زندگی کو پسند کرتی ہیں؟ تو اس بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ مشورہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا کہ اس میں آپ کس چیز کو پسند کریں گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ بتائیے تو صحیح نا کہ آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں تو آپ کو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند کرنا چاہتی ہوں، دنیا کا مطالبہ نہیں کرتی ہوں۔ اسی طریقے سے باقی ازواج مطہرات نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا کر بھیجا۔ وہ قانون کیا تھا؟ فرمایا اے ازواج مطہرات، جس طرح تمہاری عظمت اعلیٰ ہے، جس طرح تمہارا مقام اعلیٰ ہے، جس طرح تمہارا مرتبہ اعلیٰ ہے، فرمایا اسی طریقے سے اگر تم ایک نیکی کرو گی اس کے بدلے میں تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے فرمایا مرتين، اگر تم ایک نیکی کرو گی اجر ڈبل ہوگا، اگر تم ایک گناہ کرو گی تمہارے لیے سزا بھی ڈبل ہوگی۔ اور اس وجہ سے کہ تمہارا مرتبہ اعلیٰ ہے اور اعلیٰ مرتبے کا آدمی اگر کوئی کمی کرتا ہے فرمایا اس کے لیے سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا۔ جب یہ قانون اللہ کی طرف سے اتر کر آیا، حضرات ازواج مطہرات سوچنے لگی کہ یا اللہ، آپ نے ایسا قانون کیوں بنا دیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے، تیرا قرآن مقدس بول کر کہتا ہے اس کو ایک گناہ کی سزا ملے گی، لیکن ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے فرمایا اس کے لیے ڈبل سزا ہے، اگر کوئی ایک اجر کرتی ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ یا اللہ، یہ تیرا قانون کس لیے ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کے سینے پر پھر قرآن اتارا اور فرمایا کہ میرا محبوب، آپ کو معلوم نہیں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا میرا محبوب پیغمبر، اللہ رب العالمین نے یہ سخت قانون اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ تمہارے گھر والوں کو پاک کر دیں اور فرمایا ان سے نجاست کو دور کر دیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنایا تو اس قانون میں فرمایا کہ میں نے اس قانون سے یہ ارادہ کیا ہے۔ ابھی میں آسانی سمجھا دیتا ہوں۔ اگر ایک آدمی مدرسے کا استاد ہے، وہ ایک قانون بناتا ہے، اگر کوئی بچہ مدرسے کے گیٹ سے باہر جائے گا ہم اس کو اتنی سزا دیں گے، اور کچھ بچے بڑے ہیں ان کے بارے میں استاد کہتا ہے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہونے کے باوجود مدرسے سے باہر جاتا ہے تو اس کو میں ڈبل سزا دوں گا۔ وہ بچہ پوچھتا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ مجھے ڈبل سزا دی جاتی ہے اور باقی بچوں کے لیے ایک سزا ہے؟ تو استاد جواب دیتا ہے اس لیے کہ تیرا مقام کیا ہے؟ بلند ہے، تیرا مقام بلند ہے، تیرا درجہ بلند ہے، اسی وجہ سے تمہارے لیے سزا بھی ڈبل ہے، اور اگر تو نہیں جائے گا تیرے لیے انعام بھی کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا، تمہارے لیے انعام بھی کیا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج مطہرات کے بارے میں قانون بھی ڈبل بنا دیا. فرمایا اگر تم انعام کرو گی، فرمایا اگر ایک نیکی کرو گی تو اس نیکی میں تمہارے لیے ڈبل بھی اجر ہوگا، اور فرمایا اسی طریقے سے اگر تم گناہ کرو گی تو اس میں سزا بھی تمہارے لیے کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی. تو جب یہ اصول بنا دیا، اب اس اصول میں حضرات امہات المومنین پریشان تھی کہ ہمارے لیے یہ اصول کیوں آیا. تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مقدس کی آیت ارشاد فرمائی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا رب یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دیا جائے، یعنی یہ قانون اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ تاکہ اہل بیت پاک ہو جائے. تو بتا دیا کہ اہل بیت کون ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والیاں ہیں. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں تو یہ قانون آ گیا اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے احادیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر ان کے اوپر چادر کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ازواج مطہرات تو قرآن کے اعتبار سے میرے اہل بیت میں داخل ہیں، اور یہ میری دعا کے صدقے سے ان کو بھی اہل بیت میں داخل فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اہل بیت میں داخل فرمایا. تو سب سے پہلے قرآن مقدس کے اعتبار سے جو اہل بیت کا مصداق ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن و حسین اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. اب سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی تو 4 بیٹیاں تھیں، باقی بیٹیوں کو اس پہ داخل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، یہ غزوہ احزاب کے بعد آئی ہے، اور جب غزوہ احزاب ہوا ہے اس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں وفات فرما چکی تھیں، اور اس وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقی بیٹیوں کو اس میں شامل کیا نہیں. اور اگر پھر بھی سوال کریں تو ان کی اپنی کتاب کا نام اصول کافی ہے، اور اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے، اور باب التاریخ، اور اس میں باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی. اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھی. میں نے کہا کتاب تمہاری ہے اور نقل کرنے والا تمہارا امام ہے اور بیان کرنے والا تمہارا امام ہے. اگر اپنے امام کی بات کو نہ مانے تو تمہارا مقدر اور نصیب ہے. ہمارا کام تو صرف بتا دینا ہے. کتاب کا نام اصول کافی، پہلی بنیادی کتاب، اور اس میں باب موجود ہے ابواب التاریخ، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت کا باب، اور پھر اس سے آگے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا باب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی. اس میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں. میں نے کہا یہ مسئلہ تو یہی حل ہو گیا. اور اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کا معتبر مصنف، جس مصنف کا نام ملا باقر مجلسی ہے، وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں نقل کرتا ہے کہ ہماری سیکھا روایتوں سے اور مستند معتبر روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں. لیکن یہ الگ عنوان ہے. ہم اپنے اس گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیا تھا. تو امہات المومنین ازواج مطہرات اللہ کے محبوب پیغمبر کی بیویاں اور ایمان والوں کی مائیں ہیں. فرمایا وہ ازواجہ امہاتہم. اسی طریقے سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے دوسرا رشتہ حضرت سیدہ حفصہ سے فرمایا. حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ہے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے جاتے ہیں. میرے محبوب پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. میں نے کہا کتابیں میری نہیں ہیں، تمہاری سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے. منتہی الاعمال میں موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں جن کا نام حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تھا، حضرت عثمان کے نکاح میں موجود تھے. میں نے کہا اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم کا پرپوتا، نام اس کا نعمت اللہ الجزائری، اور کتاب اس نے لکھی انوار نعمانیہ کے نام سے. اس میں بھی روایت موجود ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لخت جگر کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا. اور پھر اسی طریقے سے آگے چلتے جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کس طرح ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے
پھر یہ نکاح کیسے ہوا؟ یعنی یہ نکاح کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے آپس میں محبت اور پیار تھا. اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے، نام ان کا حفصہ ہے، حضرت عبد الرحمان کی بیٹی ہے، اور ان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہوا. میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں، مناقب ابن شار عاشور میں موجود ہے، طریق مغالب کے مذہب کی کتاب ہے. اسی طریقے سے بہار الانوار میں موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 8 بیویاں تھیں. ان 8 بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام حفصہ بنت عبد الرحمان ہے. عبد الرحمان حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ جگر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، اور وہ حضرت حفصہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے نکاح کرنے والے کون؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہے. اگر آپس میں دشمنی اور اختلاف ہوتا تو یہ نکاح ہوتا نہیں ہوتا. اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی لفظ جگر حضرت فاطمہ الزہرا کے نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کی لفظ جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح کیا. یہ حضرت ام کلثوم حضرت حسن و حسین سے بڑی تھی. میں نے کہا کتابیں تمہاری موجود ہیں، تمہاری معتبر 4 کتابیں ہیں. ان معتبر 4 کتابوں میں سے 3 کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، اور مکمل باب موجود ہے، باب تزویج ام کلثوم بن عمر بن الخطاب، کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور اس میں روایات موجود ہیں. میں نے کہا امام باقر بھی نقل کرتے ہیں، امام جعفر صادق بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رضامندی سے حضرت ام کلثوم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت حسن و حسین کی بہن حضرت فاطمہ الزہرا کی لخت جگر، اور ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوا. اگر اختلاف ہوتا، اگر دشمنی ہوتی تو یہ نکاح ہوتا نہیں ہوتا. یعنی یہ نکاح بتا رہا ہے کہ آپس میں محبت اور پیار اور تعلق تھا. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اگر ان کو دیکھا جائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی جن کا نام عائشہ ہے، وہ بیٹی ان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 8 بیویوں میں نے کہا کتاب تمہاری ہے، کتاب کا نام بہار الانوار ہے، مناقب ابن شار عاشور ہے. اور اسی طریقے سے حالات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں، ان میں روایات موجود ہیں کہ بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد زندہ رہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی بیٹی ہے، نام ان کا عائشہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، اور 8 بیویوں میں ایک شوہر ہے. میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں، اور بالکل اس میں واضح روایات موجود ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اگر آگے چلتے جاتے ہیں، میں نے کہا اگر اپنے اماموں کے حالات کو دیکھتے جائیں تو امام زین العابدین پہلی کتاب کا نام اصول کافی ہے. یعنی اگر ان کے 12 اماموں کو دیکھا جائے، اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ان کے امام بھی بنتے نہیں ہے. اس لیے کہ سارے کے سارا نسب چلنے والا کہاں سے ہے؟ شہر بانوں سے. شہر بانوں کون ہے؟ کتاب ان کی ہے، کتاب کا نام اصول کافی، اور اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے. باب مولد الامام علی بن الحسین، یعنی حضرت حسین کے بیٹے علی، نام ان کا امام زین العابدین ہے، کربلا کے میدان میں موجود ہے. اس وقت ان کی عمر 23 سال ہے، اور 23 سال کی عمر میں میدان کربلا میں موجود ہے، اور وہاں ان کی موجودگی، اور اس وقت وہاں بھی ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد باقر. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے، بچے نہیں تھے، بچ گئے تھے، یعنی وہاں بیمار تھے اور وہاں سے بچ گئے تھے. پھر لوگوں نے ایک اور عقیدہ بھی بنا رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے مٹی لائے ہیں، اگر کوئی اس کو چوم لیتا ہے، چاٹ لیتا ہے تو اس سے شفا ملتی ہے. پوچھا جائے کہ امام وہاں کیا کرتے تھے تو بتاتے ہیں کہ امام زین العابدین وہاں بیمار تھے. امام وہاں بیمار تھا، یہ مٹی وہاں سے لے کر آیا، کہتے ہیں اس سے شفا ملتی ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی مٹی سے شفا ملتی ہے. امام وہاں کیا تھا؟ بیمار تھا. جو امام وہاں بیمار ہے اس کو شفا نہیں ملی تو تمہیں کیسے شفا ملتی ہے؟ یعنی کیسے غلط عقیدہ بنایا کہ امام وہاں بیمار تھا اور خود مٹی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مٹی سے شفا ملتی ہے. اس سے آگے دیکھیں تو ان امام زین العابدین کی والدہ جن کا نام شہر بانو ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. میں نے بتا دیا فریق مغالب کے مذہب کی معتبر کتاب جس کتاب کا نام اصول کافی ہے، باب مولد علی بن الحسین، یعنی حضرت حسین کے بیٹے علی کی ولادت کے بارے میں باب ہے. اور جہاں پہلی روایت موجود ہے کہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام حضرت شہر بانو تھا. حضرت شہر بانو کیسے آئی؟ حضرت شہر بانو کو گرفتار کر کے لایا گیا. یزدجردر بادشاہ جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اور اس نے ہرمز کو اپنے ایک وزیر کو بھیجا جو مسلمانوں سے لڑائی کے لیے آیا، اور مسلمانوں کی فوج کو بھیجنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج کو بھیجا، اور مسلمانوں کی فوج نے وہاں جا کر لشکر
صرف ایک کتاب میں موجود نہیں ہے، بہار الانوار میں موجود ہے، کشف الغمہ میں موجود ہے، اسی طریقے سے ضیاء العیون میں موجود ہے، فریق مخالف کے مذہب کی سینکڑوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں پڑھایا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح کروایا، اور نام اس کا شہر بانو۔ جس وقت وہ اس دربار میں داخل ہوئی اس وقت عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ان عورتوں کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ رہی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں مصلی نبوت پر ممبر نبوت پر جلوہ افروز تھے، اور ان کے پہلو میں بیٹھنے والے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ جیسے ان دونوں شہزادیوں کے چہرے پر پڑی، وہ شہزادیاں اپنے چہرے کو ڈھانپ رہی تھی، وقت وجہ ہو اپنے چہرے کو ڈھانپ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضی نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دینے لگے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب، آپ میرا مشورہ مانیں کہ ان دونوں شہزادیاں یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیں، مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ یہ چاہے اپنا نکاح کر لیں۔ تو ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضی کے مشورے کو مانتے ہوئے ان دونوں شہزادیوں کو اجازت دے دی، فرمایا جہاں آپ چاہتی ہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ ان دونوں شہزادیوں میں سے ایک شہزادی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کندھے پر جا کر ہاتھ رکھا، نام اس کا شاہ جہان تھا۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام شہر بانو ہے، اور وہ شہر بانو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھانے والے صحابہ کی مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر شہر بانو حضرت عمر بن خطاب کی خلافت درست نہیں تھی تو شہر بانو کا نکاح بھی درست نہیں ہے، اگر حضرت عمر بن خطاب درست نہیں تھے تو پھر شہر بانو کا نکاح بھی درست نہیں، اگر شہر بانو کا نکاح درست نہیں ہے تو امام زین العابدین کی پیدائش بھی درست نہیں، اگر امام زین العابدین کی پیدائش درست نہیں ہے تو امام محمد باقر کی پیدائش بھی درست نہیں، اگر امام محمد باقر کی پیدائش درست نہیں ہے تو امام محمد جعفر صادق کی پیدائش بھی درست نہیں ہے، موسیٰ کاظم، علی تقی، محمد نقی، حسن عسکری، اسی طریقے سے سارے اماموں کی پیدائش درست ہو سکتی نہیں۔ جب تک فریق مخالف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سچا نہیں مانتا تو اس کے اماموں کی ولادت بھی درست ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ان حضرات کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا ان کی آپس میں محبت تھی، ان کا آپس میں پیار تھا، ان کا آپس میں تعلق تھا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری رشتہ داریاں ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا آپس میں تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت علی المرتضی شیر خدا، میں نے کہا کتاب تمہاری ہے، کتاب کا نام اصول کافی، جلد نمبر 8، کتاب الروضہ، صفحہ نمبر 296 پر عبارت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت رکھ کے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا امام مان کر کھڑے ہوئے اور بتا دیا کہ ابو بکر صدیق میرے امام ہے، اگر کوئی مجھے امام مانے گا تو پہلے ابو بکر صدیق کو امام ماننا ضروری ہے، یعنی اگر ابو بکر صدیق کو امام نہ مانا جائے تو حضرت علی المرتضی کو بھی امام مانا جا سکتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر حضرت علی المرتضی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ کتاب تمہاری ہے، کتاب کا نام سلیم بن قیس ہلالی، فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور 2 بیٹوں کا نام عمر کے نام پر رکھا۔ میں نے کہا صرف ایک کتاب میں نہیں ہے، بصائر الدرجات میں موجود ہے، منتہی الاعمال میں موجود ہے، تنقیح المقال میں موجود ہے، جلاء العیون میں موجود ہے، بہار الانوار میں موجود ہے، کشف الغمہ میں موجود ہے، فی معرفت الائمہ میں موجود ہے۔ میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں، ان میں لکھا ہے کہ نام حضرت بیٹے حضرت علی المرتضی کے ہیں، نام ابو بکر بن علی ہے، دوسرا بیٹا حضرت علی المرتضی کا ہے، نام عمر بن علی ہے، تیسرا بیٹا حضرت علی المرتضی کا ہے، نام عمر بن علی ہے۔ میں نے کہا اگر تو یہاں بھی تسلیم نہیں کرتا تو پھر کربلا کے میدان میں چلا جا، وہاں سے جا کر حضرت علی المرتضی کے بیٹوں کے ناموں کی لسٹ نکالو، اپنی کتابوں سے دیکھو کہ کربلا میں شہید ہونے والے کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔ میں نے کہا کتاب میری نہیں ہے، کتاب تمہاری ہے۔ کتاب کا نام تاریخ اعظم کوفی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کربلا کا سب سے پہلا شہید ابو بکر بن علی ہے۔ شہید تو کربلا میں ہوا، بھائی تو حضرت حسین کا تھا، بیٹا تو حضرت علی کا تھا، لیکن نام ابو بکر صدیق تھا۔ میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں۔ پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، تاریخ اعظم کوفی میں دوسری روایت موجود ہے کہ دوسرے نمبر
मुर्तजा का है। और हजरत उमर बिन खत्ताब की निस्बत पर हजरत अली मुर्तजा ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। मैंने कहा अगर फिर भी नहीं मानते आगे ले चलता हूँ। मैंने कहा फिर भी अगर नहीं मानते, अगर इन किताबों से नहीं जान तुम्हारी छोड़ दी, लेकिन अगर आगे चलते हो तो फिर भी हम लेकर चलते हैं। वहां चले जाओ, वहां करबला के मैदान में उस कब्रिस्तान को देखो। उस कब्रिस्तान में सोए हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दाएं और बाएं कब्रें किसकी हैं? नाम उनका अबू बकर बिन अली है, भाई हजरत हुसैन के हैं और सोए हजरत हुसैन के साथ है, और बेटे हजरत अली मुर्तजा के हैं, नाम अबू बकर है। मैंने कहा दाएं वो सोए हैं और अगर बाएं देखेगा तो बाएं कब्र उसकी है, नाम उसका उमर बिन अली है, बेटे हजरत अली मुर्तजा के हैं, भाई हजरत हुसैन के हैं, सोए हजरत हुसैन के साथ है, शहीद करबला के मैदान में हुए हैं। मैंने कहा वहां जाकर देख लो, अगर मोहब्बत ना होती तो नाम भी रखे जाते ना। कहता नहीं नहीं हजरत अली मुर्तजा ने तकिया किया। मैंने कहा इमाम तो तेरा तकिया करता रहा, तेरे उसूल के मुताबिक कभी तू भी तकिया कर, कभी तू भी तकिया कर। कहता कैसे करो? मैंने कहा एक बेटे का नाम शिमर रखना, पता चल जाएगा कि तू भी तकिया करता है। उधर कहता है कि आपस में मोहब्बत नहीं थी। जब हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा जैसी शख्सियत, एक मुकद्दस शख्सियत ने अपने बेटों के नाम उनके नाम पर रख लिए और बता दिया कि अबू बकर सिद्दीक मेरा इमाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत करके 2 साल चंद महीने हजरत अली मुर्तजा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। मैंने कहा तेरी किताबों में मौजूद है, इख्तिजाज तबरसी में मुकम्मल इख्तिजाज मौजूद है, इसी तरीके से तफसीर कुम्मी में मौजूद है, तर्जुमा मकबूल में मौजूद है, बिहारुल अनवार में मौजूद है, फरीक़े मुखालिफ के मजहब की सैकड़ों किताबों में मौजूद है कि हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 साल चंद महीने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मैंने कहा इसके अलावा 10 साल तक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। इसके आगे 12 साल तक हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। अगर उनकी उनसे मोहब्बत न होती तो उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते नहीं, और ये मोहब्बत की दलील है। और अगर तू फिर भी कहता है कि इमाम तकिया करता है तो तेरे मजहब में तो है ही तकिया, और फिर जिस मजहब का इमाम तकिया करता है उसके पास इस्लाम बाकी रहता है। जिसका इमाम भी तकिया करे फिर पीछे बचा गया, जिसका इमाम भी तकिया कर जाए और उसको पता ही नहीं। फिर हमने पूछा भाई किससे तकिया करता है? कहता है कि बाकियों से तो इमाम तकिया करता था लेकिन अपने लोगों से भी इमाम तकिया करता था। उन्होंने किताबों में हवाले नकल किए। बिहारुल अनवार में मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखा है कि हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत अली मुर्तजा ने, यानी कायनात का फरीक़े मुखालिफ के मजहब का कोई आदमी इस निकाह का इनकार नहीं कर सकता कि हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत अली मुर्तजा ने हजरत उमर बिन खत्ताब से किया था। इसका इनकार कायनात में फरीक़े मुखालिफ के मजहब का कोई आदमी नहीं कर सकता, इसलिए कि उनकी सैकड़ों किताबों में ये हवाले मौजूद है। तो फिर मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है कि इमाम से पूछा गया कि आपने अपनी बेटी का निकाह क्यों कर दिया हजरत उमर बिन खत्ताब से? तो इमाम ने अपने शियों से तकिया करते हुए कहा कि आपको मालूम नहीं है कि मैंने इनके साथ किस वजह से निकाह किया है, कि मैं तो इनको मोमिन और मुसलमान तस्लीम करता हूँ, इस वजह से मैंने इनके साथ निकाह किया है। आगे वो नकल करता है कि इमाम ने अल-इत्तिक़ा मिन शिया, और इराकी शियों से इमाम ने तकिया किया और बताया कि ये लोग जो इराक से आने वाले हैं हमसे ये सवाल पूछते हैं, तो उनसे भी इमाम तकिया करता था। अब जो इमाम मुसलमानों से भी तकिया करे और अपने लोगों से भी तकिया करे तो उसका ईमान पता चलता है कि इसका ईमान क्या है। यानी इनके उसूल के मुताबिक खुद हजरात अहले बैत का ईमान भी पता चलता नहीं है कि हजरत अली मुर्तजा का अपना दीन क्या था। इसलिए कि उन्होंने अपनी किताबों में रिवायत नकल की है। उनकी पहली किताब का नाम उसूल काफी है। उसूल काफी में सैकड़ों रिवायतें मौजूद है। इन दीन फित तकिया, कि दीन के 9 हिस्से तकिया में हैं और एक हिस्सा बाकी बचता है। तो पूछा गया वो क्या है? कहते हैं वो मुता है। यानी पूरा का पूरा दीन 2 चीजों में बंद है, एक तकिया है और दूसरा मुता है। इसके अलावा इनके पास और कोई चीज ही नहीं है। इससे आगे रिवायत नकल करता है ला दीन लिमन ला तकिया लहू, कि उसका कोई दीन नहीं है कि जो तकिया ना करता हो। तकिया का माना झूठ ना बोलता हो। तो जिस मजहब का इमाम झूठ बोलता हो और फिर अपने लोगों से झूठ बोलता हो और फिर अपने लोगों को भी दीन के मसाइल सही ना बताता हो, तो अब आप बताएं कि वो मजहब सच्चा हो सकता है? बिल्कुल कदान नहीं हो सकता। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा अहले बैत उज़्ज़ाम की आपस में रिश्तेदारियां और ताल्लुक को बयान किया। मैंने कहा सिर्फ एक वाक़या नहीं है, फरीक़े मुखालिफ के मजहब की किताबों में सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं कि जो मोहब्बत पर दलील है और दावा है कि इनकी आपस में मोहब्बत कैसी थी। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانہ میں چیف جسٹس اور قاضی بن کر رہے. فریق مخالف کے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب کوئی فیصلہ آتا اس فیصلے کو حل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہوتے. اور اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان تمام فیصلوں کو ظاہر کر دیا. فرمایا کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار. فرمایا جب مہاجر اور انصار صحابہ کسی صحابی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں فإن اجتمعوا علی امر، کسی معاملے پر جمع ہو جاتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خط موجود ہے جس میں یہ روایت موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بالکل واضح فرما دیا. فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار. فرمایا شورا تو مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے لیے ہے. فرمایا جب مہاجر انصار صحابہ جمع ہو جاتے ہیں فإن اجتمعوا علی امر، کسی معاملے پر جمع ہو جائیں وسموه اماما، اور اس کا نام امام رکھ دیں فإن للہ رضا. فرمایا اس پر اللہ کی رضا ہوتی ہے، فرمایا اس پر اللہ کی مہر ہوتی ہے. تو فیصلہ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کر دیا، کوئی آج کی بات تھوڑی ہے. یہ 1400 سال بعد کوئی مسئلہ آج تھوڑی حل ہو رہا ہے. یہ تو آج سے اس وقت جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس مسئلے کو حل کروا دیا. فرمایا صحابہ سے ہمارا کوئی اختلاف ہے نہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں بیان کیا اگر ایک طرف فریق مخالف کی طرف سے آنے والی لاکھ کتابیں ہوں لیکن دوسری طرف اللہ کا کلام ہو جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے بھی بطور انعام کے ارشاد فرمایا. فرمایا اے میرے محبوب وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. فرمایا اے میرے محبوب اگر زمین و آسمان کا خلا بھر دیا جاتا اور آپ لوگوں پر خرچ کرتے رہتے کہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں محبت آ جائے، فرمایا محبت پیدا نہ ہوتی. فرمایا میں خدا نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو اذ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اس سے پہلے تم دشمن تھے. اللہ رب العالمین نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی اور اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. ابھی آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے یا فریق مخالف کی لکھی ہوئی بات کی آنے والی کتابیں سچی ہیں. جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے اور تاریخ کی کتابیں لکھنے والا ایک انسان ہے اور انسان بعد میں پیدا ہوا اور جو کتابیں لکھتا جا رہا ہے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی کتاب کا اعتبار نہیں. اور اگر کسی کتاب کا اعتبار ہے تو وہ اللہ کا قرآن جو سچی کتاب ہے. اور اس طرح کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت اور تعلق اور عقیدت ہے. فرمایا ان کی آپس میں دل لگی ہے اور اللہ پاک کی نعمت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی وجہ سے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے ان میں ہونے کی وجہ سے فرمایا ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی رسالت کی دلیل صحابہ کی محبت ہے. اگر صحابہ کی محبت کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر اس صورت میں میرے محبوب پیغمبر کی نبوت کی دلیل باقی نہیں بچتی. اس لیے کہ اللہ پاک نے خود قرآن مقدس میں اس کو دلیل بنا کے پیش کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. فرمایا اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں انجیل میں بھی موجود ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا انما المؤمنون اخوہ. فرمایا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں میرے احباب میرے فریق مخالف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا آپ ہوں ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے اسی طریقے سے اگر ایک طرف قرآن مقدس کی آیات کو دیکھا جائے اور دوسری طرف فریق مخالف کے مذہب کو دیکھا جائے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھا جائے یہ الگ عنوان ہے کہ اگر اس نتیجے کو دیکھا جائے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں اختلاف تھا تو نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ جدا موقع ہے انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو کروں گا. لیکن اگر قرآن مقدس کی روح سے دیکھا جائے ہم ان کو 3 صورتوں میں بیان کرتے ہیں. نمبر 1 ہم اس کو بیان کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق ہے. نمبر 2 ہم اس کو بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے آپس کی رشتہ داریوں سے. اور نمبر 3 ہم اس کو بیان کرتے ہیں عقل کے اعتبار سے. نمبر 4 ہم اس کو بیان کرتے ہیں فریق مخالف کے مذہب کے اصولوں کے اعتبار سے کہ فریق
کسی کے مخالف کے مذہب کے اصولوں کے مطابق یہ مسئلہ کس طریقے سے ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آگے وضاحت سے بیان کروں گا۔ چند صورتوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ قرآن مقدس اس بات کو بیان کرتا نظر آ رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار، محبت اور تعلق اور عقیدت تھی، فرمایا ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف مانا جائے، فرمایا نہ شریعت بچتی ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ قرآن بچتا ہے۔ اور اگر صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف مانا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی باقی بچتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ساری زندگی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ گزری ہے، اور ان ائمہ کی زندگی بھی باقی بچتی نہیں ہے، اس لیے کہ تمام امام ان کو اپنے لیے رہبر، رہنما اور پیشوا تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے باقی جتنی روایات آئیں گی وہ تاریخ کے حوالے ہوں گے، ان پر اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے، اور باقی جتنی اختلافات کی باتیں ہیں وہ بعد کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہیں، تو آپ لوگ سنجیدہ سمجھدار ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے، اور یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ تو آخر میں اتنا ہی کہوں گا، حق بات پکڑتی ہے پکڑ جائے زباں میری، اظہار حق تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔